الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبار قاسم توبا وسقار الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين أزهد الزاهدين زين العابدين مولى الموحدين إمام المتقين يعصوب المسلمين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الجلي مظهر العجائب مرد الكتائب صاحب معجزات الغرائب منكس الرعيات صاحب المعجزات والممدوح فيه هلتا والزاريات غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأعوانه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وشجاعتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أبا عبد الله الحسين عليه السلام فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي صلوات پڑھیں پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد برادران ایمانی اور معزز و مکرم سامعین کرام، عشرہ محرم الحرام کی یہ تیسری مجلس کہ جس میں آپ حضرات مسلسل شرکت فرما رہے ہیں، رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہماری سزا کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آقا حسین کی معرفت، آقا حسین کا عرفان، آقا حسین کی شناخت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں وہ جذبہ عطا کرے کہ جو جذبہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے دل میں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ فقرہ رہتی دنیا تک تا قیام قیامت سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا کہ جو امام نے اپنے صحابیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ فإنی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، یا بعض تعبیر کے مطابق امام نے فرمایا فإنی لا اعلم اوفا ولا خیرا من اصحابی، کہ میں نے کائنات میں اپنے صحابیوں سے بہتر کسی کا صحابی نہیں پایا، میں نے اپنے صحابیوں سے بہتر، اپنے صحابیوں سے برتر کسی کا صحابی نہیں پایا۔ یا جو دوسری تعبیر ابھی میں نے استعمال کی کہ جس میں امام فرماتے ہیں فإنی لا اعلم اصحابا اوفا،
میں نے کائنات میں اپنے صحابیوں سے زیادہ وفادار کسی کا صحابی نہیں پایا۔ کل کی گفتگو آپ کے حوالے میں نے کی تھی کہ جس میں جناب مسلم ابن عقیل کی وفاداری، جناب مسلم ابن عقیل نے کس عنوان سے، کس جہت سے آقا حسین کے ساتھ وفاداری کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وفا کا ایک اشارہ کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ جناب مسلم ابن عقیل نے آخری وقت میں یہ وصیت کر کے فرمایا تھا کہ دیکھو آقا حسین کو کوئی یہ خط لکھ کر کے تحریر کر دے کہ میرا مولا کوفے کی جانب نہ آئے۔ یہ اصحاب حسینی ہیں، یہ آقا حسین کے اصحاب ہیں، یہ آقا حسین کے جاباز سپاہی ہیں کہ جن کے لیے آقا نے ہر مقام پر تعریف کی ہے، آقا نے ہر موڑ پر ان کی تعریف کی ہے۔ اچھا، اگر امام حسین علیہ السلام کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو یقیناً نہیں ہو سکتا حسین جوش دلا رہے ہوں کہ کل تمہیں جنگ کرنا ہے، لاؤ آج تمہاری تعریف کر دی جائے۔ اگر حسین تعریف کر رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ امام نعوذ باللہ من ذالک، الفاظ کی کمی کی وجہ سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ امام چاپلوسی کر رہے ہوں کہ تم ہمارے ساتھ رہو، ہم نے تم کو یہ مقام عطا کیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ امام کسی اور دیگر ضرورت کی بنیاد پر اپنے صحابیوں کو بہشت کی لالچ دے رہے ہوں۔ نہیں، حسین ابن علی نے کردار یہ پیش کیا ہے کہ جب حسین مکے سے نکلنے لگے، جو صحابی جہاں ملتا حسین ایک جملہ اس سے کہتے تھے، ہم جہاں جا رہے ہیں مارے جائیں گے، ہم جہاں جا رہے ہیں قتل کیے جائیں گے، ہم جہاں جا رہے ہیں شہید کیے جائیں گے، جس کو جانا ہے ابھی سے چلا جائے۔ ایک مقام آپ ہمیں بتائیے کہ جہاں حسین نے اپنے صحابیوں سے کچھ چھپایا ہو، کوئی ایسا موڑ ہمیں دکھائیے کہ جہاں آقا حسین نے اپنے صحابیوں سے کچھ پردہ پوشی کی ہو۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے تو امام نے سارے صحابیوں کو جو اس وقت امام کے ساتھ تھے جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے، دیکھو مسلم ابن عقیل کی خبر شہادت ہم نے سنی ہے، یقیناً المناک خبر ہے، یقیناً غمناک خبر ہے، مگر اتنا یاد رہے مسلم اگر مارا گیا ہے ہم بھی مارے جائیں گے۔ مگر ایسے عالم کے باوجود جب حسین ابن علی اپنے ایک ایک صحابی کو موت کی خبر دے رہے ہوں، ایسے عالم میں کہ جب حسین ابن علی اپنے ہر صحابی کو یہ بتا رہے ہوں کہ ہمیں شہید ہونا ہے، ہمیں قتل ہونا ہے، ہم مار دیے جائیں گے، تو ایسے عالم میں ایک صحابی مجھے لا کر کے دکھائیں کہ حسین ابن علی کے شب عاشور آنے کے بعد اس نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ حسین نے اپنے صحابیوں کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا، اے میرے صحابیوں، یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے باطل کے خلاف جنگ ہونے جا رہی ہے، ہم حق پر ہیں، ہم لڑ رہے ہیں باطل کے خلاف۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ بار بار عرض کیا، آج تیسری محرم کو بھی عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا ہے۔ یزید جیسا زانی شرابی فاسق و فاجر حکومت کر رہا ہے، حاکم اسلام خود کو سمجھ رہا ہے، تو حق اور باطل کی جنگ ہے۔ حق اور باطل کے جنگ میں حسین ابن علی کا کوئی صحابی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں، عالم اسلام میں اور اس عالم میں حق اور باطل کی نہ جانے کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی جنگ کہ جو اس دھرتی پر ہوئی، جو اس زمین پر ہوئی حق اور باطل کی، وہ جناب آدم اور شیطان کے مقابلے میں تھی۔ بڑی توجہ میں چاہتا ہوں، پہلی جنگ جو حق اور باطل کے درمیان ہوئی ہے وہ جناب آدم اور شیطان کے لیے تھی۔ حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، حق کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، حق پر لڑنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، باطل کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ مگر ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ جب حق پر لڑنے والے لڑ رہے تھے تو حق اکیلا تھا، باطل کی تعداد بہت زیادہ تھی، حق پرست کی تعداد کم تھی۔ مثال کے طور پر جب یونان میں حق اور باطل آپس میں ٹکرایا تو اکیلا ارسطو تھا کہ جس نے زہر کا پیالہ اپنے لبوں سے لگایا۔ جب حق اور باطل سرزمین بابل میں جنگ ہوئی حق اور باطل کے درمیان تو اکیلے ابراہیم تھے جنہوں نے آتش نمرود میں خود کو بے خوف و خطر چھونک دیا تھا۔ جب سرزمین مصر میں حق اور باطل کے درمیان رزمارائی ہوئی تو اکیلے موسیٰ تھے جنہوں نے فرعون کے دربار میں جا کر کے جادوگروں سے مقابلہ کیا۔
میں آپ کو کسی منزل تک لانا چاہتا ہوں. جب کبھی سرزمین فلسطین پر حق اور باطل کے درمیان سرکشی ہوئی، حق اور باطل کے درمیان رزمارائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو اس صورت میں اکیلے جناب عیسیٰ تھے جنہوں نے صلیب پر چڑھنے کو خوشی خوشی قبول کیا. ابھی تک میں نے جتنے بھی حق والوں کی تعداد گنائی وہ حق والے اکیلے تھے، مگر قسم حسین ابن علی کی، کرب و بلا کے میدان میں حسین ابن علی کے سامنے جب حق اور باطل آپس میں ٹکرایا تو حسین ابن علی اب اکیلے نہیں ہیں. نہ جانے ان 72 صحابیوں کو حسین نے کیا کھول کر کے پلا دیا تھا کہ ہر ایک حق پرست بن گیا تھا. توجہ کیجئے گا ذرا سا، میں آپ کی توجہات کا اب طالب ہوں، اب پوری توجہ میری جانب رہے. کیا گھول کر کے حسین نے پلایا تھا، کیسی تعلیم حسین ابن علی نے دی تھی. جہاں بوڑھے تھے وہیں جوان حق پرست تھے، جہاں جوان حق پرست تھے وہیں نوجوان حق پرست تھے، جہاں نوجوان حق پرست تھے وہیں کمسن بھی حق پرست تھے، جہاں کمسن بھی حق پرست تھے وہیں آغوش مادر میں رہنے والا علی اصغر بھی حق پرست تھا. ایسا نہ جانے حسین ابن علی نے اپنے صحابیوں کو کیا تعلیم دی. اب جملہ بدل کر کے کہوں، مجھے نہیں پتا کہ آقا حسین نے اپنے صحابیوں کو ایسی کیا تعلیم دی تھی کہ ہر ایک باطل سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. ایسی کیا تعلیم دی حسین نے کہ ہر ایک باطل سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. ہر ایک پر سر پیکار تھا، یہ باطل ہم تیرے سر کو جھکا کر کے رکھ دیں گے. حسین کی جنگ کربلا میں یزید سے نہیں تھی بلکہ یزیدیت سے تھی. حسین کی جنگ کربلا میں یزید سے نہیں تھی، یزیدی سسٹم سے تھی. حسین میں کربلا کی جنگ یزید سے نہیں تھی، یزیدی قانون سے تھی. حسین ابن علی کرب و بلا کے میدان میں کسی شخص کے خلاف نہیں گئے تھے، اس شخصیت کے خلاف گئے تھے جو حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا. اسی لیے تو رہتی دنیا تک حسین کا یہ جملہ ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی جہاں جہاں حسینیت ہے وہاں وہاں یزیدیت نہیں ہوگی، اور جہاں جہاں یزیدیت ہے وہاں وہاں حسینیت نہیں ہوگی. حسین ابن علی نے اب نہ جانے کیا تعلیم دی تھی کہ ہر ایک صحابی کے دل میں وہ جذبہ وہی تھا، وہی فداکاری تھی، وہی جذبہ ایمانی تھا، وہی ولولہ دینی تھا، وہی جوش تھا، وہی جذبہ ہر ایک کے دل میں موجود تھا جو حسین کے دل میں موجود تھا. تاریخ کربلا اگر پڑھے تو تاریخ کربلا پڑھنے کے بعد مجھے ایک بات یہ لگی اور محسوس ہوئی کہ جس کا میں نے احساس کیا کہ کرب و بلا میں ہر ایک صحابی کو حسین نے ایسی تعلیم دی تھی کہ ہر ایک صحابی حسین لگ رہا تھا. علی اکبر بھی حسین تھے، عباس بھی حسین تھے، قاسم بھی حسین تھے، حبیب بھی حسین تھے، مسلم ابن اوسجہ بھی حسین تھے، حبیب ابن مظاہر بھی حسین تھے، زرخان بن مالک بھی حسین تھے، قاسم بن حبیب بھی حسین تھے، نافع بن ہلال بھی حسین تھے. نہ جانے استاد نے شاگردوں کو کیسی تعلیم دی تھی کہ ہر صحابی اپنے زمانے کا حسین لگ رہا تھا. ارے حد تو یہ ہو گئی تھی، زینب بھی حسین تھی، ام کلثوم بھی حسین تھی، رقیہ بھی حسین تھی، سکینہ بھی حسین تھی. نہ جانے کیسی تعلیم دی تھی کہ جسے دیکھو وہ حسین نظر آ رہا تھا. کیوں حسین نظر آ رہا تھا؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں، ان کے احساس و شعور پر بس حسین ہی حسین چھائے تھے. اور جس کے دل و دماغ پر، جس کے احساس و شعور پر حسین چھا جائے اور جو رنگ حسینی میں ڈھل جائے وہ اپنے وقت کا حسین ہو جاتا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. ایسا معرکہ ایسا معرکہ، ایسی جنگ کائنات نے نہ دیکھی تھی نہ دیکھے گی. ایک قافلہ تیار کیا حسین ابن علی نے حق پرستوں کا، اور وہ حق پرست حسین ابن علی کی جان بچانا چاہتے تھے، دین بچانا چاہتے تھے، شریعت بچانا چاہتے تھے. پوری تاریخ کربلا اس بات کو مکمل گواہی دیتی ہے کہ کبھی کسی صحابی نے اپنی زندگی میں حسین پر آنچ نہیں آنے دی. اور حسین نے بھی تو ان کو حیات عطا کی ہے نا.
جب روز عاشور حسین اکیلے رہ گئے، تنہا رہ گئے، تو حسین نے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور رخ کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے میرے جانباز سپاہیوں، اے حسین کے شجاع اور دلیر صحابیوں، تمہارا مولا تنہا ہے۔ تو کٹے ہوئے سروں سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا ابن الزہرا۔ ارے حسین نے یہ حیات نہیں عطا کی تو اور کیا ہے؟ ایک سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ حسین نے انہیں حیات عطا کی ہے۔ میں نے کسی دن عرض کیا تھا، شاید کل، کہ کیا وجہ ہے کہ انتخاب حسین نے ان 72 کا کیا؟ اربوں خربوں زمانے میں انسان تھے، مگر انتخاب 72 کا ہوا۔ اور عرض یہ بھی کیا تھا کہ بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے حسین کو مشورہ دیا اور کنارے ہو گئے، وہ کربلا تک نہیں آئے، وہ کرب و بلا تک نہیں آئے، مگر یہ 72 افراد کہ جو رنگ حسینی میں ڈھلے ہوئے تھے، جو حسینی کردار میں ڈھل گئے تھے، انہوں نے حسین کا ساتھ نہ چھوڑا۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی یہ سوچا کہ لاؤن 72 کا تذکرہ تو کیا جائے اجمالی طور پر، کبھی یہ سوچا کہ لاؤن 72 کے نام پڑھے جائیں کہ جو آقا حسین کے ساتھ رہے ہیں اور جنہوں نے آقا حسین کا کبھی ساتھ نہ چھوڑا؟ وہ 72 تھے کون کہ جنہوں نے آخری سانس تک آقا حسین کا ساتھ نہ چھوڑا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا۔ اگر پڑھیں تاریخ، بریر بن خضر حمدانی تھے، عبداللہ بن عمیر کلبی تھے، ابو سمامہ ساعدی تھے، زہیر ابن قین تھے، حر بن یزید رہائی تھے، وہ کوئی اور نہ تھا۔ عابس بن شبیب شاکری تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسعود بن حجاج تھے، نعمان بن عمر تھے، بشر بن عمر تھے، یزید بن زاد تھے۔ یہ حسین کے وہ 72 سپاہی ہیں کہ جنہوں نے آقا حسین کو آخری سانس تک اکیلے نہ چھوڑا۔ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ حجاج بن مسروق تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ نعمان بن بشر تھے۔ عزاداروں، یہ 72 افراد نے ایسا حسین کا ساتھ دیا کہ رہتی کائنات تک کو کوئی اور ساتھ نہ دے گا۔ حبیب ابن مظاہر تھے، نعمان بن عمر تھے، بشر بن عمر تھے، یزید بن زاد تھے، قیس بن مسہر اصلی تھے، جنادہ بن کعب تھے، بکرجی بن حی تھے، عمار بن حسان تھے، یزید بن شبیر تھے، سیف بن حرس تھے، عمر بن جنادہ تھے، حجاج بن مسروق تھے، جون غلام ابو ذر غفاری تھے۔ وہ 72 یہ تھے۔ وہب بن عبداللہ کلبی تھے، قانب بن عمر تھے، سالم مولا بن عمر تھے، عامر بن مسلم عبدی تھے، سلیمان بن مصارف تھے، جابر بن حجاج تھے، سدید بن عمیر تھے، عبداللہ بن عمر غفاری تھے، سعید بن حارث تھے، عمرو بن قرظۃ الانصاری تھے، عبداللہ بن یزید تھے، مجمع بن عبداللہ عائدی تھے، عبد الرحمن ارحبی تھے، جبلہ بن علی تھے، نعیم بن اجلان تھے، نافع بن ہلال تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے، انس ابن حارث تھے، ظاہر ابن عمرو تھے، حرب بن امرؤ القیس تھے، عبد الرحمن بن عبد الرب تھے، عقبہ بن سل تھے، سبید بن حارث تھے، عبدالعمر بن عبداللہ تھے، عبداللہ بن یقتل تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، حنظلہ بن اسد شباہی تھے، عبد الرحمن بن مسعود تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، زہیر بن سلیم تھے، زرقان بن مالک تھے، قاسم بن حبیب تھے، سیف بن مالک عبدی تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، عبداللہ بن بشر تھے، کنانہ بن عقیق تغلبی تھے، وہ کوئی اور نہ تھا جو حسین کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ اولاد بنی ہاشم تھی، وہ آل بنی ہاشم تھے، وہ کوئی اور نہ تھے، وہ محمد بن ابی سعید بن عقیل تھے، وہ عبداللہ بن عقیل تھے، وہ جعفر ابن عقیل تھے، وہ محمد ابن عبداللہ تھے، وہ عون ابن عبداللہ تھے، وہ عبداللہ ابن مسلم تھے، وہ محمد ابن مسلم تھے، وہ قاسم ابن حسن تھے، وہ عبداللہ ابن حسن تھے، وہ جعفر ابن حسن تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ علی کی اولاد تھی، عبداللہ بن علی تھی، عثمان بن علی تھے، جعفر بن علی تھے، ابو بکر بن علی تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ حسین کی اولاد تھی، علی اصغر بن حسین تھے، علی اکبر بن حسین تھے، عباس بن علی تھے، سید الشہداء حسین ابن علی تھے۔ ارے ان 72 نے مل کر کے ایک پلاننگ بنائی تھی، اور وہ پلاننگ یہ تھی کہ آج کے وقت کے فرعون کو دریائے نیل میں نہیں، دریائے فرات میں ڈبا دینا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
افراد تھے جنہوں نے مل کر کے ایک پلاننگ کی تھی کہ وقت کے فرعون کو نیل میں نہیں فرات میں دفن کرنا ہے، اور قسم خدا کی ایسا نام ڈبایا کہ لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا، گالی سے بدتر بنا ڈالا نام یزید کو۔ میں نے سنا، یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، عام طور پر اگر کسی کو ادبی زبان میں کچھ کہنا ہے تو کہتے ہیں بڑا شیطان ہو گیا ہے۔ میں نے تو یہ بھی نہیں سنتے کہتے ہوئے کسی کو سنا بہت بڑا یزید ہو گیا ہے۔ نام یزید گالی سے بدتر بنا دیا ان 72 نے مل کر کے، گالی سے بدتر بنا ڈالا۔ آئے تھے ٹکرانے کے لیے، لو دیکھو حق پرستوں سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوا، حق پرستوں سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوا۔ ان افراد کے لیے حسین نے کہا تھا جیسے صحابی مجھے ملے نہ ویسے میرے بابا کو ملے نہ ویسے میرے نانا کو ملے۔ اچھا، یہ حسین ابن علی کا جملہ ہے۔ آپ نے کبھی کسی ذاکر سے، کبھی کسی خطیب سے، کبھی کسی عالم سے یہ سنا کہ حسین نے کچھ صحابیوں کو الگ کر دیا ہو؟ کبھی آپ نے یہ سنا کہ حسین نے کچھ صحابیوں کو الگ کر کے یہ کہا ان کو چھوڑ کر کے جیسے صحابی مجھے ملے ویسے میرے بابا کو نہ ملے، میرے نانا کو ملے؟ کہا نہیں، حسین نے ایک مطلق جملہ کہا ہے کہ جیسے مجھے ملے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں بچپن کے ساتھ رہنے والا حبیب ہے وہیں چند لمحوں کا آیا ہوا حر بھی ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا آقا حسین نے یہ کہا؟ نہیں کہا نا۔ ان 72 میں جیسے حبیب کا مرتبہ وہی حر کا مرتبہ۔ کہیں آپ نے سنا کہ حر کا مرتبہ الگ ہو؟ حر کون ہے صاحب؟ حر وہ ہے کہ جس نے آقا حسین کا راستہ روکا۔ حر کی بھی اپنی منزلت ہے، حر کی بھی اپنی فضیلت ہے، حر کا بھی اپنا رتبہ ہے۔ بڑی تیزی سے اب گفتگو کروں گا اس لیے کہ وقت گزر جائے گا۔ میرے عزیزوں، حضرت حر علیہ السلام نے امام حسین کے قافلے کو روکا، یہ آپ نے سنا ہے، مگر آج تھوڑا تفصیل کے ساتھ سنیے۔ کل کی گفتگو اس مقام پر آ کر کے ختم ہوئی تھی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ کو الوداع کہا تھا اور حسین کوفے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ 8 ذوالحج کو حسین ابن علی عراق و حجاز کی وادیوں سے ہوتے ہوئے، نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے، ریگستان اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، غضب کی دھوپ، تمازت آفتاب، گرد و غبار، لو، اس عالم میں حسین ابن علی مکے سے نکل کر کے ابتہ، تنعیم، وادی صفا، وادی عتیق، بطن رما، فیض، اجفر، خزیمہ، ثعلبیہ، القا اور قصر بنی مقاتل، قطقطانیہ، ان تمام راستوں سے ہوتے ہوئے ایک مقام ہے کہ جہاں حسین ابن علی پہنچے، اس کا نام ہے ذو حسن۔ بڑے غور سے سنیے گا، تاریخ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حسین کا قافلہ اس مقام پر پہنچا، حسین کے کسی صحابی نے دیکھا اور دیکھ کر کے یہ ارشاد فرمایا، آقا سے کہنے لگے، آقا مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے دور کھجور کے درخت ہوں۔ تو بعض صحابی یہ کہنے لگے کہ ہم اس علاقے سے اکثر و بیشتر گزرتے رہے ہیں مگر ہم کو یہاں کبھی کھجور کا درخت نظر نہیں آیا، خرمے کا درخت ہم کو نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے وہ لشکر ہو۔ جب وہ لشکر قریب آتا رہا تو اب یہ اندازہ لگایا گیا وہ کوئی خرمے کا درخت نہیں ہے بلکہ وہ سر ہے جو دور سے نظر آ رہے تھے خرمے کی شکل میں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سا میرے ساتھ یہاں سے جڑ جائیں۔ ذو حسن کے مقام پر اس وادی میں حسین ابن علی نے اپنے صحابیوں کو یہ حکم دیا کہ جتنا ہو سکے پانی بھر لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو اس بات کا علم تھا ابھی دشمن کا ایک فوج والا لشکر علمبردار لے کر کے آئے گا، سپہ سالار لے کر کے آئے گا کہ جو انتہائی پیاسا ہوگا اسے پانی کی ضرورت پڑے گی۔ غور کیجئے گا آپ میری بات پر۔ حسین نے کہا کیا یہاں سے کوئی
پہاڑ نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم جا کر کے اوٹ لے کر کے چھپ سکیں تاکہ ایسا نہ ہو دشمن ڈائریکٹ ہم پر حملہ کر دے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے کسی صحابی نے کہا مولا ہے یہاں پر۔ امام آگے بڑھے، منزل شراف پر پہنچے۔ اب جو منزل شراف پر پہنچے تو حر کا قافلہ یہاں پر امام حسین سے آ کر کے ملتا ہے کہ جو 1000 لشکر لے کر کے امام حسین کے پاس آیا تھا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس مقام پر پہنچے ہیں حضرت حر، تو تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے، حر بھی پیاسا تھا، حر کا لشکر بھی پیاسا تھا، ان کو بڑی پیاس لگی تھی، اور ان قریب یہ تھا کہ اگر انہیں پانی نہ ملتا تو یہ مار دیے جاتے، یہ مر جاتے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا، جب اس ماحول کو دیکھا، تو اب آقا حسین نے اپنے صحابیوں سے یہ کہا مشکیزیں کھول دیے جائیں، انہیں بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ کیا کریم آقا ہے، کیا سخی آقا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابیوں سے مولا کا یہ جملہ ہے، مولا نے یہ فرمایا انہیں پانی پلاؤ، کل کا مالک اللہ ہے۔ کیا یہ اپنے لیے کہا تھا؟ کیا اپنے لیے جملہ تھا؟ نہیں، آنے والے عزاداروں کو یہ پیغام تھا، اے عزاداروں اتنا یاد رکھنا، ارے جو تمہیں آج رزق دے رہا ہے تمہیں کل بھی وہی رزق دے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز میں ایک درود ارشاد فرما دیں۔ جو آج تمہیں رزق دے رہا ہے وہی اللہ کل تمہیں رزق دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے آج کا رزق دینے والا کوئی اور ہو، کل کا رزق دینے والا کوئی اور۔ کھول دو ان کے لیے مشکیزوں کے منہ کو، مشکیزوں کے منہ کو کھولا گیا۔ اب ایک شخص ہے کہ جس کا نام تاریخ نے لکھا، نام ہے علی، مگر ہے فوج آدھا میں۔ نام ہے علی مگر ہے یزیدی لشکر میں۔ نام ہے علی مگر ہے یزیدی لشکر میں۔ ابھی میں نے نام پڑھے، اس میں آپ نے سنے ہوں گے یزید بھی تھے، عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے۔ نام اہم نہیں ہوتا ہے، کردار اہم ہوتا ہے، کردار اہم ہوتا ہے۔ نام تھا علی۔ وہ یہ نقل کرتا، دشمن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے آخر میں پہنچا، سب سے آخر میں پہنچا، میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میں مشکیزے کو منہ کو کھولتا اور پانی پیتا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ مشکیزے کو منہ کو کھولتا اور پانی پیتا۔ حسین ابن علی، کریم ابن کریم، کریم علی کا بیٹا کریم حسین یہ منظر دیکھ رہا تھا، میرے قریب آیا، اور آنے کے بعد مشکیزے کے منہ کو کھول کر کے اسے درست کیا، تب جا کر کے میں نے پانی پیا، اور میں نے اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلایا۔ کس کو پلا رہے ہیں حسین پانی؟ پتا ہے کہ جو ہمارے خلاف آیا ہے، پتا ہے کہ جو ہمارے خلاف آیا ہے۔ یہی تو بتانا چاہتے ہیں آقا حسین، لوٹ کر کے کھانے والے اور ہوتے ہیں، اپنا مال کھلا دینے والے اور ہوتے ہیں۔ دشمن کو پانی پلا رہے ہیں، دشمن کو پانی پلا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ جن حضرات نے پیچھے دیکھ لیا وہ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آگے آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا سا سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والے عزاداروں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مل جل کر کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ حسین ابن علی نے حر کے لشکر کو پانی پلایا، حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ یہ میں اگر جملہ کہوں تو یقیناً مغالطہ نہ ہوگا اور مبالغہ بھی نہ ہوگا۔ حسین ابن علی حر کو پانی نہیں پلا رہے تھے، بلکہ ساقی کوثر کا بیٹا حر کے دل پر لگے ہوئے دھبوں کو مٹا رہا تھا۔ پانی نہ تھا، یہ حر کے دلوں کو صاف کیا جا رہا تھا، یہ حر کے دلوں کو پاک کیا جا رہا تھا۔ یہی تو وجہ ہے آقا حسین نے پانی پلایا۔ اب جب پانی پلانے سے فارغ ہو چکے، نماز ظہرین کا وقت آ گیا۔ حجاج اذان دو، حجاج بن مسروق جعفی نے اذان دی۔ اب جو ہی اذان دی، مؤذن تھے یہ کرب و بلا کے، اذان دی، اقامت کہی، صف تیار ہو گئی۔ اب نماز کے لیے حسین ابن علی کھڑے ہوئے،
اب نماز کے لیے قیام کرنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ حسین ہر کی طرف مڑے اور ہر کی طرف مڑ کر کے حسین نے یہ سوال کیا، اے ہر تم اپنی نماز الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ سنیں گے ہر کا جواب کیا ہے؟ ہر کا جواب یہ تھا، مولا جب آپ ہیں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جب آپ ہیں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز ظہر ہوئی، نماز پڑھی گئی، امام حسین علیہ السلام نے نماز ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، عربی نہیں پڑھوں گا صرف اردو ترجمہ، خطبہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرما کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، خوف خدا اختیار کرو۔ اللہ کی تعریف و تمجید کرنے کے بعد کہتے ہیں، کیا ایسا نہ ہوا تھا کہ تم نے ہمیں کوفے میں بلایا تھا، خطوط بھیج کر کے تم نے ہمیں بلایا تھا، خط کو بھیج کر کے۔ نماز عصر کے بعد کا واقعہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا خطوط بھیج کر کے ہمیں نہ بلائے تھے؟ 18,000 خطوط تم نے ہمیں بھیجے تھے، پھر ہم نے سفیر مسلم ابن عقیل کو بھیجا تاکہ وہ تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کرے۔ مسلم ابن عقیل کو تم نے مار ڈالا، مسلم ابن عقیل کو تم نے شہید کر ڈالا، اب اتنا تو بتاؤ کہ تم نے ہمیں بلایا تھا اور تمہارا یہ کہنا تھا لعلہ یجمعنا، امام حسین آپ آ جائیے تاکہ ہم ہدایت پر جمع ہو جائیں، امام حسین آپ تشریف لائیے تاکہ ہم اکٹھا ہو جائیں، کیا تم نے یہ خط لکھ کر کے ہمیں نہ بلایا تھا؟ اب سارے کے سارے ایسے کھڑے تھے کہ جیسے سانپ سونگ گیا ہو، کسی کی کچھ بولی نہ نکل رہی تھی۔ ایک مرتبہ حرب بن یزید ریاحی نے تیز آواز میں امام حسین سے یہ جملہ کہا، اے حسین کس بات کیسی باتیں کر رہے ہو، کس خط کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کوئی خط نہ لکھا تھا، ہم نے آپ کو نہ بلایا تھا، ہم تو بس اس بات پر مامور ہیں کہ آپ کو ہم گھیر کر کے اپنے ذات کے پاس لے کر کے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سمان سے کہا کہ جاؤ ذرا وہ تھیلے لے کر کے آؤ۔ سمان خیمے میں گیا اور جانے کے بعد عبداللہ بن سمان نے وہ تھیلے اٹھا کر کے لائے جس میں خطوط بھرے ہوئے تھے۔ امام نے خطوں کو کھول کر کے بچھا دیا کہ دیکھو یہ خط تمہارا لکھا ہوا ہے، یہ کوفیوں کا خط لکھا ہوا ہے، کیا تم نے ہمیں نہ بلایا تھا؟ اب وہ یہ کہنے لگا، حضرت اور یہ کہنے لگے کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم نے نہ خط لکھا، ہم نے نہ آپ کو بلایا، ہم تو بس اس بات پر مامور ہیں کہ ہم آپ کو گھیر کر کے ابن ذات کے پاس لے جائیں۔ ابھی تک جو حسین اور سے نرم لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، کڑک کر کے یہ بولتا ہے، اے ہور اتنا یاد رکھنا عبداللہ کے پاس لے جانا مشکل ہے، تیرے لیے بہت آسان ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ المختصر یہ کہ یہ قافلہ چلا شراف سے ہوتے ہوئے خزیمہ، قصر بنی مقاتل، قطانیہ، ان منازل سے ہوتا ہوا حسین کا یہ قافلہ کرب و بلا میں پہنچا اور حر نے آقا حسین کی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا۔ وقت نہیں ہے کہ اور تفصیل بیان کروں، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا حر نے تو امام حسین نے فرمایا ثقلت امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی تم مر جائے۔ حر کا جواب کیا تھا؟ حر کا جواب یہ تھا، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، تاریخ نے یہ جملہ لکھا، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ اب آئیے 71 شہیدوں میں حر ہی کو کیوں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حر کی پیشانی پر امام حسین نے حضرت زہرا کا رومال باندھا۔ بھائی زخمی تو سب ہو رہے تھے، تیر تو ہر ایک کھا رہا تھا، تلواروں کے زخم تو ہر ایک جھیل رہا تھا، مگر یہ پیشانی حر ہی پر کیوں رومال زہرا؟ تو مجھے جو وجہ سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اس کا جناب حر کے ایمان کی ابتدا ہی حضرت فاطمہ ہے۔ تو حسین ابن علی نے کہا، اے حر اگر تیرے ایمان کی ابتدا میری ماں فاطمہ ہے تو جب تیرے ایمان کا اختتام ہوگا اور تو دنیا سے جائے گا تو تجھے یہ رومال فاطمہ ہدیے کی شکل میں ملے گا، یہ ہم نے تجھے عطا کیا۔ لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، کرب و بلا کے میدان میں آ گیا یہ قافلہ، نہر القمہ کے قریب
پڑاؤ ڈالا، فرات کے قریب سے اس کو ہٹایا گیا، اور اے سوگواروں لو اب جب ہٹایا گیا شب عاشور آ گئی، اب حر بے چین ہے، حر پریشان ہے، حر مضطرب ہے۔ اور عمر ساتھ سے جا کر کے حضرت حر نے یہ سوال کیا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اب جنگ ٹل جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کا نواسہ نہ مارا جائے؟ عمر ساتھ ملعون یہ کہتا ہے کہ ہم اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، ہم کو تو اسی دن کا انتظار تھا، اب کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مگر اب حر ہے کہ جو سورۃ العصر کی تفسیر بننے جا رہا ہے، اب حر ہے جو سورہ عصر کی تفسیر بننے جا رہا ہے، عملی جامہ پہنانے جا رہا ہے، ٹہل رہا ہے پریشان ہو کر کے۔ آ کر کے اس کا بیٹا یہ کہتا ہے، اے بابا ہم نے آپ کو کبھی اتنا پریشان نہ دیکھا، اے بابا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ دنیا عرب میں سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا شجاع کون ہے، اے بابا میں آپ کا نام لیتا اور یہ کہتا میرا بابا حر بن یزید رہائی سب سے بڑا شجاع ہے۔ اے بابا آپ کے چہرے پر یہ پیشانی پر، آپ کے چہرے پر یہ اضطراب کی کیفیت کیوں ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ اے بابا ایسا پریشان آپ کو کیوں نہ دیکھا؟ تو اب بات تھا، چاہتا تو وہی بتا دیتا، مگر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کے اس مقام پر آیا کہ جو یزیدی خیمے اور حسینی خیمے کے لیے بارڈر بنا ہوا تھا، لا کر کے اس مقام پر کھڑا کیا۔ کہا کیا دیکھتے ہو؟ ایک طرف حسین کا لشکر ہے، ایک طرف یزید کا لشکر ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا نظریہ ہے؟ بیٹا تھا نا، سوچ رہا تھا کہ ہم یزید کی طرف ہیں، تو کہنے لگا اے بابا یہ کتنے لوگ ہیں، انہیں مارنے میں کتنا وقت لگے گا، انہیں قتل کرنے میں کتنا وقت لگے گا، انہیں شہید کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ مگر اب کلائیوں کو دبا کر کے کہا آواز سن رہے ہو؟ کیسی آواز آ رہی ہے؟ العطش کی آواز آ رہی ہے۔ تو اب جناب حر نے اپنے بیٹے کو یزیدی خیمے سے نکال کر کے اس بارڈر پر لے کر کے اے حضرت حر، ارے جو آپ سمجھے تھے وہی اپنے بیٹے کو سمجھا دیتے، یہ ہاتھ پکڑ کر کے لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شاید حضرت حر کی یہ آواز آئے، یاد رکھنا کہ جب کبھی بھی کسی کو حسینی بننا ہو تو یزیدی خیمے میں رہ کے نہیں بن سکتا، یزیدی خیمے میں رہ کر کے حسینی نہیں بن سکتا۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور پھر اس کے بعد کہا اے میرے لال کیا ارادہ ہے اب تمہارا؟ کہنے لگے بابا آپ نار سے نور کی طرف جا رہے ہو، بیٹا کیوں نہ جائے؟ آپ جہنم سے جنت کی طرف جا رہے ہو، بیٹا کیوں نہ جائے؟ آپ شجر خبیثہ کی طرف سے شجر طیبہ کی طرف جا رہے ہو، بیٹا کیوں نہ جائے؟ اچھا بیٹا ساتھ ہوا، غلام ساتھ ہوا، بھائی ساتھ ہوا۔ حضرت حر یہ مختصر سا قافلہ لے کر کے حسین ابن علی کی خدمت میں ہے۔ آخری باتیں جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اتنا یاد رکھیے گا، قرآن نازل پیغمبر پر ہوا ہے، مگر اپنے اندر اگر کوئی معراج پیدا کر لے، کوئی عروج پیدا کر لے تو وہ آیت قرآنی کا مصداق بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دور تک محدود تھا۔ تو جب کوئی بھی آیت قرآنی کا مصداق ہو سکتا ہے تو پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ حضرت حر آیت قرآنی کا مصداق بن جائیں؟ غور کیجئے گا کیا کہتا ہے سورۃ العصر؟ کہتا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ پروردگار کیا ساری انسانیت خسارے میں؟ کیا ساری انسانیت گھاٹے میں؟ یہ پالنے والے اگر یہ گھاٹے ہی میں رہنے والے تھے تو انہیں پیدا کیوں کیا؟ کہا نہیں نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو، الا الذین آمنوا، گھاٹے سے وہ نکل گیا جو ایمان لے کر کے آیا۔ غور کیجئے گا، اکثریت خسارے میں ہے، اقلیت فائدے میں ہے۔ اب کوئی اس بات پر بڑا فخر و مباحات نہ کرے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ قرآن نے تو اکثریت کی برائی کی ہے اور مذمت کی ہے۔ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثر کے پاس عقل نہیں ہے، اکثرہم غافلون، اکثر غافل ہیں، اکثرہم لا یشعرون، اکثر کے پاس شعور نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اکثریت تو گھاٹے میں ہے، تو فائدے میں کون ہے؟ جو ایمان لے کر کے آئے۔ یہ شب عاشور حر ٹہل نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے دل کے ایمان کو جگا رہے ہیں۔
یہ سورہ عصر کی تفسیر بننے جا رہا ہے، یہ سورۃ العصر کو عملی تفسیر جامع پہنانے جا رہا ہے۔ یہ ہور ٹہل نہیں رہے ہیں، یہ ہور اب اپنے دل میں ایمان کو جگا رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جملہ کہوں، جب تک ہور یزید کے لشکر میں تھا تب تک خسارے کا سودا تھا، مگر جب ایمان لے کر کے آیا حسین ابن علی کی امامت پر، اب فائدے کا سودا کر رہا ہے۔ ایمان لے کر کے آیا، تنہا ایمان کافی ہے میرے پالنے والے، تیری وحدانیت پر ایمان لے کر کے آ جائیں کافی ہے، تیرے رسول کی رسالت پر ایمان لے کر کے آ جائیں کافی ہے، علی کی ولایت کا اعتراف کرنے کافی ہے۔ کہا نہیں، اگر تم ایمان لے کر کے آئے ہو، عمل الصالحات، عمل صالح اس کے لیے شرط ہے، عمل صالح اس کے لیے شرط ہے۔ اب ہو رہا ہے کہ جو عمل صالح کر رہا ہے پہلے خود ایمان لے کر کے آیا، پھر عمل صالح کر رہا ہے۔ بیٹا آؤ آواز سنو، غلام آؤ آواز سنو، بھائی آؤ آواز سنو۔ ہر نے آوازیں سنائی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اپنے بیٹے کو حق کی وصیت کر رہا ہے۔ اے میرے لال، یزید باطل پر ہے، حسین حق پر ہے، یزید باطل پر ہے، حسین حق پر ہے۔ وتواصوا بالصبر، اے میرے لال، جب حسین کے ساتھ ہم رکاب ہونا، جنگ کے لیے جانا، تو اتنا یاد رہے، مارے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، شہید کر دیے جاؤ گے، مگر میرے لال صبر کرنا، حسین سے اپنے دامن کو نہ چھوڑانا، حسین سے اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانا۔ ایمان لے کر کے آیا، بیٹے کو لا کر کے حسین کے در پر کھڑا کر دیا، حق کی وصیت کر کے بتایا یزید باطل پر ہے، حسین حق پر ہے، صبر کی وصیت کر کے بتایا، مارے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے، شہید کیے جاؤ گے۔ تو یہ سورۃ المبارکہ نازل تو رسول پر ہوئی تھی، مگر مکمل کربلا کے میدان میں ہوئی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لے کر کے ہر یہ قافلہ آیا۔ اب روایت نے یہ جملہ لکھا ہے کہ آنکھوں پر پٹی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک مجرم جیسے حسین کسی حاکم کے پاس جاتا ہے ویسے ہر حسین کے پاس آئے، ہر حسین کے پاس آئے۔ بڑے اطمینان سے جملہ کہتا ہوں، حضرت ہر جب آئے ہیں تو اپنی پیشانی کو آقا حسین کے قدموں پر رکھ دیا، اپنی پیشانی کو آقا حسین کے قدموں پر رکھ دیا۔ اور دیر میں بہت آیا تھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آیا روزے عاشور ہے، اور آیا بہت دیر میں تھا، ہر کو آنے میں دیر لگی ہے مگر حسین کو اٹھانے میں دیر نہیں لگی۔ کاش بات آپ تک پہنچتی، ہر کو آنے میں دیر لگی ہے حسین کے پاس، مگر حسین کو اٹھا کر کے سینے سے لگا کر کے یہ جملہ کہتے ہوئے، انتا حر فی الدنیا والآخرہ، اے اور تیری ماں نے کیا نام تیرا رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ کہتے ہوئے دیر نہیں لگی حسین کو، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نیت سمجھ گئے تھے کہ اب ہر بھی حسینی رنگ میں ڈھل چکا ہے۔ اب جب حسینی رنگ میں ہر ڈھل گیا ہے تو اے ہر، اب یہ دنیا قیامت تک کے لیے یاد رکھے گی کہ جو ہر روز عاشور کے صبح تک یا شب عاشور لعنتی تھا، اسی ہر کو حسین علیہ السلام نے علیہ السلام بنا ڈالا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو ابھی تک لعنتی تھا، کہ اگر نہ آتا تو آپ علیہ السلام کہتے حضرت ہور کو، مگر نہیں، آج کوئی یہ زبان سے کہہ کر کے حضرت ہور کے بارے میں گستاخی کر کے دکھائے، کوئی ایسا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حضرت ہور کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ حسین کے قدموں پر جھکنے کی وجہ سے ہے۔ تو یاد رکھنا میرے عزیزوں، جو حسین کے آگے جھک جاتا ہے حسین اسے اٹھا دیتے ہیں، اور جسے حسین اٹھا دے اسے کائنات کی کوئی شخصیت نہیں جھکا سکتی۔ تو اتنا یاد رکھنا کہ
کسی اور کے آگے جھکنا یا نہ جھکنا، البتہ دنیا والوں کے سامنے تو مت جھکنا، اپنے سر تسلیم کو خم مت کر دینا، یہ پیشانی بڑی اہم چیز ہے، اس کو کسی اور کے سامنے مت جھکانا، اس کو اگر جھکانا یا تو اللہ کے سامنے جھکانا یا اہل بیت علیہ السلام کے سامنے احتراماً جھکا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سامنے اگر جھکاؤ گے اللہ تمہیں عزتیں کرے گا، احتراماً آ کر کے در اہل بیت پر اگر اپنی پیشانی کو جھکا دو گے تو وہ تمہیں ایسی بلندی عطا کریں گے کہ کائنات میں ایسا کوئی نہ ہوگا، کائنات میں ایسا کوئی نہ ہوگا، تمہاری مثیل کوئی نہ ہوگا، تمہاری نظیر کوئی نہ ہوگا، تم جیسا کوئی نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اہل بیت کے در پر اپنے سر کو جھکا دیا ہے۔ دیکھو جس نے اہل بیت کے در پر اپنے سر کو جھکایا آج وہ کیا سے کیا بن گیا ہے۔ کوئی مسلمان تھا سلمان بن گیا ہے، بے زر تھا ابو زر بن گیا ہے۔ ایسی معراج جنہوں نے عطا کر دی ہے اپنے در پر سر جھکانے والے کو کہ کائنات میں کسی اور کو ایسا عہدہ نصیب نہ ہوا، کائنات میں کسی اور کو ایسا منزلت نصیب نہ ہوئی، ایسا عہدہ نصیب نہ ہوا، ایسی پوسٹ نہ ملی جیسا ان کے در پر جھکنے والوں کو ملی، جیسا ان کے اصحاب کو ملی۔ آؤ دیکھو کرب و بلا کے میدان میں ہر ایک حسین کا صحابی، چاہے وہ آیا ہوا چند لمحوں کا حر ہو یا بچپن کا ساتھی حبیب ابن مظاہر ہو یا راستے میں ملا زہیر ابن قین ہو، کوئی بھی صحابی ہو، ہر ایک اپنی جگہ پر آفتاب ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر چمک رہا ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ کیا تنہا حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، جہاں حسین کا ذکر ہے وہی حر کا تذکرہ ہے، جہاں حسین کا ذکر ہے وہی حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہے، جہاں حسین کا ذکر ہے وہی ابو سمام سائدی کا ذکر ہے، جہاں حسین کا ذکر ہے وہی اصحاب حسینی کا ذکر ہے۔ کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حسین سے مرتبط کر دیا، اپنے آپ کو حسین سے منسلک کر دیا، اپنے آپ کو حسین سے جوڑ لیا۔ تو جو اپنے آپ کو حسین سے جوڑتا جائے گا حسین اسے حیات عطا کرتا چلا جائے گا۔ صلوات محمد وآل محمد۔ حیات عطا کی ہے آقا حسین نے، زندگی عطا کی ہے آقا حسین نے، حیات دائمی دے دی حر بن یزید ریاحی کو کہ اس کا نام تاریخ کے سیاہ اوراق میں لکھا جاتا، آج اس کا نام سنہرے لفظوں میں لکھا جاتا ہے۔ سلام بھیجا جاتا ہے آج حضرت حر پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود کو آقا حسین پر قربان کر دیا، خود کو آقا حسین پر قربان کر دیا۔ یہ سوگواروں آپ ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ شہزادی دو عالمیان کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بی بی آج یہ عزادار آئے ہیں اس مہمان کا پرسہ دینے کے لیے کہ جس کو حسین یہ کہہ کر کے رو پڑے، اے حر اس وقت آئے ہو کہ جب حسین کے پاس پلانے کو پانی تک نہیں ہے۔ کیا مصیبت گزری ہوگی، کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب آقا حسین نے حر سے یہ کہا ہوگا۔ یہ حر اب آئے ہو جب حسین کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ حسین یہ جملہ کہہ کر کے بڑی دیر تک روئے، مگر حر آنے کے بعد ہے کہ جو کہتا ہے مولا میں کربلا میں آپ کو گھیر کر کے لایا تھا، اب مجھے اذن وغا دیجیے، مولا اب میں جانا چاہتا ہوں، مولا آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سوگواروں جب حضرت حر آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے استقبال کیا، خیمے میں خبر پہنچی ہے، جناب زینب نے بی بی فضہ سے کہا اماں فضہ کیا بات ہے؟ تو جناب فضہ نے اطلاع دی، اے شہزادی آپ کے بھیا کا مہمان آیا ہے۔ کون ہے مہمان؟ کوئی اور نہیں، وہ حر بن یزید ریاحی ہے۔ کون حر؟ وہی کہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا۔ عزاداروں سلام پہنچوایا۔ اب روایت کا یہ فقرہ ہے کہ حر تڑپ رہا ہے، اے مولا جانے دیجئے، اے مولا ہمارا بیٹا پہلے چلا جائے۔ اچھا باپ تھے نا حضرت حر، تو جب بیٹا جانے لگا ہے تو اب باپ ہے
بار بار پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے میرا بیٹا جا رہا ہے. اللہ کامیابی دے میرے لال، جا میدان کارزار میں جا. اے سوگوارو میدان کارزار میں حر کا بیٹا پہنچا ہے. اب روایت کا یہ فقرہ ہے کہ جب حر کا بیٹا میدان کارزار میں پہنچا، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے عباس کو اشاروں سے بلایا، عباس ذرا قریب آنا. عباس قریب آئے. ہاں میرے آقا کہیے کیا ہوا؟ اے عباس، ارے حر کا کڑیل جوان بیٹا گیا ہے، جا کر کے حر کے ہاتھوں کو پکڑ لو. اے حر کے ہاتھوں کو پکڑ لو. عباس قریب آئے، حر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. ازادارو روایت یہ کہتی ہے کہ جب لڑائی کرتے ہوئے ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے آواز دی، اے بابا میری مدد کو آؤ. اب جیسے ہی حر کے کانوں تک آواز آئی، عباس نے حر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، رکھ کر کے کہا ارے جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ نہیں جاتا. حسین قریب آئے، اے حر ٹھہر جاؤ، اے حر ٹھہر جاؤ، ارے جوان کا جنازہ ہے، بوڑھا باپ دیکھ کر کے برداشت نہ کر پائے گا. اے حر تم یہیں ٹھہرو، اے حر تم یہیں رکو. میں کہوں گا اے آقا، ارے یہ قانون بدلنے نہ پائے کہ جوان کے جنازے پر بوڑھا باپ نہیں جاتا. آپ نے ابھی تو حر کو روک دیا ہے، مگر اے آقا ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کا 18 برس کا بیٹا علی اکبر اپنے سینے پر نیزہ کھائے گا. اے آقا تب کون ہوگا؟ ازادارو حسین اکبر کے قریب پہنچے. اے بنی اسد کے بچوں، اے بنی ہاشم کے بچوں، ارے ذرا قریب آؤ. زعیم باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا. اے بنی ہاشم کے بچوں قریب آؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ان للہ وانا الیہ راجعون. بذنب قضائہ وتسلیما لامرہ. اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ بحق الحسین وأخ الحسین وأولاد الحسین. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہماری سزا کو قبول فرما. اے خالق کائنات ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم آقا حسین کی مصیبتوں کو سن کر کے زیادہ سے زیادہ آنسو بہا کر کے بی بی زہرا کو ان کے لال کا غصہ پیش کر سکیں. اے پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ہم کو ایسی معرفت عطا فرما جیسی معرفت حضرت حر کو تھی. اے خالق کائنات تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا تو حضرت حر کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. پروردگار ہم سب کے بھی گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. اے پالنے والے تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس فرش اعضا پر جو مومنین تشریف رکھتے ہیں یا جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والے ہیں. اے پالنے والے جو نوجوان بے روزگار ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس مجلس اعزا کے صدقے میں انہیں رزق و روزی کے اسباب فراہم فرما. اے پروردگار جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما. اے پروردگار بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی جائز دلی حاجات کو پورا فرما. اے خالق کائنات جو بیمار ہے مولا سجاد کے صدقے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے پالنے والے جو بے اولاد ہیں باب الحوائج حضرت علی اصغر کے صدقے انہیں اولاد صالح و نرینہ عطا فرما. اے پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگار دعاؤں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے، سب سے اعلیٰ دعا یہ ہے، منتقم خون حسین فرزند زہرا یوسف زہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پالنے والے ہمارے اعمال ایسا بنا دے کہ ہم بے وقت کے حسین کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین 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 حسین. اے دین نبی بتلا تجھ پر شبیر کا ایسا ہے کہ نہیں.
اے دین نبی بتلا تجھ پر شبیر کا احسان ہے کہ نہیں، مظلوم کے خون کی چھینٹوں سے، مظلوم کے خون کی چھینٹوں سے رنگی تیرا دامن ہے کہ نہیں، اے دین نبی بتلا تجھ پر شبیر کا احسان ہے کہ نہیں، صدرش کے بہارے باغ جینا، صدرش کے بہارے باغ جینا، پرخار بیاباں ہے کہ نہیں، پرخار بیاباں ہے کہ نہیں، شبیر کے پھولوں سے تیرا، شبیر کے پھولوں سے تیرا آباد گلستان ہے کہ نہیں، اے دین نبی بتلا تجھ پر شبیر کا احسان ہے کہ نہیں، جو تجھ کو مٹانے اٹھا تھا، جو تجھ کو مٹانے اٹھا تھا، خاموش وہ طوفان ہے کہ نہیں، خاموش وہ طوفان ہے کہ نہیں، باطل کی یزیدی قوت کا، باطل کی یزیدی قوت کا شیرازہ پریشان ہے کہ نہیں، اے دین نبی بتلا تجھ پر شبیر کا احسان ہے کہ نہیں، افسانہ کفر و ایمان کا، افسانہ کفر و ایمان کا بدلا ہوا عنوان ہے کہ نہیں، بدلا ہوا عنوان ہے کہ نہیں، جو فیصلہ حق و باطل کا، جو فیصلہ حق و باطل کا مشکل تھا اب آسان ہے کہ نہیں، اے دین نبی بتلا تجھ پر شبیر کا احسان ہے کہ نہیں، سر کٹ گیا لیکن ورد زبان، سر کٹ گیا لیکن ورد زبان، نیزے پہ بھی قرآن ہے کہ نہیں، نیزے پہ بھی قرآن ہے کہ نہیں، کافور ہوئی ساری ظلمت، کافور ہوئی ساری ظلمت، ہر سمت چراغاں ہے کہ نہیں، اے دین نبی بتلا تجھ پر شبیر کا احسان ہے کہ نہیں، کردار حسینی پر صدقے، کردار حسینی پر صدقے ہر دور کا انسان ہے کہ نہیں، ہر دور کا انسان ہے کہ نہیں، جو شمع جلی تھی آندھی میں، جو شمع جلی تھی آندھی میں، اب تک وہ فروزاں ہے کہ نہیں،
ہے دین نبی بدلا تجھ پر، شبیر کا ایسا ہے کہ نہیں، یہ کرب و بلا دنیا کے لیے، یہ کرب و بلا دنیا کے لیے، تسکین کا سامان ہے کہ نہیں، تسکین کا سامان ہے کہ نہیں، شبیر کے غم کا افسانہ، شبیر کے غم کا افسانہ، ہر درد کا درمان ہے کہ نہیں، ہے دین نبی بدلا تجھ پر، شبیر کا ایسا ہے کہ نہیں، ماتم کا سفینہ ڈوبا کہاں، ماتم کا سفینہ ڈوبا کہاں، اشکوں میں نمایاں ہے کہ نہیں، اشکوں میں نمایاں ہے کہ نہیں، ٹوٹی ہوئی کشتی کا اب تک، ٹوٹی ہوئی کشتی کا اب تک، اللہ نگہباں ہے کہ نہیں، ہے دین نبی بدلا تجھ پر، شبیر کا ایسا ہے کہ نہیں، اسلام کا دعویٰ سچا بھی، اسلام کا دعویٰ سچا بھی، اے مرد مسلمان ہے کہ نہیں، اے مرد مسلمان ہے کہ نہیں، محبوب خدا تو روتے ہیں، محبوب خدا تو روتے ہیں، تو چاک گریباں ہے کہ نہیں، اے دین نبی بدلا تجھ پر، شبیر کا ایسا ہے کہ نہیں، جس قلب میں ان کا درد نہیں، جس قلب میں ان کا درد نہیں، اس قلب میں ایمان ہے کہ نہیں، اس قلب میں ایمان ہے کہ نہیں، شبیر کے غم میں درد جو نہ ہو، شبیر کے غم میں درد جو نہ ہو، وہ آنکھ مسلمان ہے کہ نہیں، ہے دین نبی بدلا تجھ پر، شبیر کا ایسا ہے کہ نہیں، لفظ وفا دینا میں انور، لفظ وفا دینا میں انور، درد غم پنہاں ہے کہ نہیں، درد غم پنہاں ہے کہ نہیں، قرآن مبین سے پوچھ ذرا، قرآن مبین سے پوچھ ذرا، مظلوم پہ گریا ہے کہ نہیں، ہے دین نبی بدلا تجھ پر، شبیر کا ایسا ہے کہ نہیں، مظلوم کے خون کی چھینٹوں سے رنگی تیرا دامن ہے کہ نہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم